بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 31 جولائی سے لے کر 6 اگست تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، چاہے وہ آپ کی گھریلو معاملات ہو، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہو۔ کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ اس ہفتے مت کیجیے گا، یا پھر بغیر پیپر ورک کے تو بالکل بھی کچھ بھی انویسٹمنٹ آپ نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، اولاد کی طرف سے تھوڑی چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے گا جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں اسپیشلی ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ کوشش کیجیے گا تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت بالکل نہ کرنے دیں۔ اور جو ایریز خواتین ہیں اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہے، جو جاب کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ اپنے باس کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ آپ پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فیل کی تلاوت لازمی فرض نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت لازمی کیجیے گا، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج ثور، ٹورس۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ مصروف ہفتہ رہے گا۔ آپ سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا کہ اپنی ازدواجی زندگی میں آپ تھوڑا بہت صبر اور تحمل سے کام لیں۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں سے کوشش کیجیے گا اپنے تعلقات اور اپنا رویہ آپ صحیح رکھیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے جلد بازی سے ہرگز کام نہیں لینا ہے۔ اور جو اسپیشلی جو جاب کرتے ہیں، جو لوگ جن کا سرکاری محکمے میں کوئی کام ہے یا جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں میں کافی اضافہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور تھوڑی بہت اس ہفتے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ نیند کی گولیاں لینے سے پرہیز کریں، جو کہ آپ کے لیے کافی ہارمفل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سفر بھی اس ہفتے آپ کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا آپ سفر سے اوائڈ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ سفر میں آپ کی طبیعت یا آپ کے گھر میں سے آپ کی ماں کی طبیعت یا آپ کے ابو کی طبیعت، فادر کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا خرچہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے۔ تو کوشش کیجیے گا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول میں رکھنے کے، اور یہی ایکسپینسز کی وجہ سے شاید اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں گھر والوں کے ساتھ تھوڑی بہت آپ کی انبن بھی ہو ایکسپینسز کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش کیجیے گا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ عمل کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یا ارحم الراحمین فرض نمازوں کے بعد لازمی 100 مرتبہ یہ ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرے نمبر پر ہمارا برج ہے برج جوزا۔ جیمینائی والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کوشش کیجیے گا نئے معاملات کی طرف بالکل مت جائیے گا، اور صحت کے حوالے سے آپ نے اپنے ENT ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کیجیے گا، اور ترش چیزوں سے بھی آپ نے لازمی پرہیز کرنا ہے۔ گھر کے معاملات میں اپنا رویہ آپ کوشش کیجیے گا بڑوں سے، ماں باپ سے اور بڑے بہن بھائیوں سے صحیح رکھیے گا۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔
کیونکہ یہ الفاظ اور یہ ورڈز ہی ہیں جو لوگوں کو آپ کا دوست بھی بنا سکتا ہے اور آپ کا دشمن بھی بنا سکتا ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا انویسٹمنٹ یا کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ وقتی طور پر کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب لازمی کرے گی، چاہے وہ آپ کے جاب کے حوالے سے ہو یا بزنس کے حوالے سے ہو، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں جا کر وہ چیزیں آپ کے حق میں کافی حد تک بہتر ثابت ہوں گے۔ اور جو لوگ جاب کے متلاشی ہیں، جن کو ابھی تک کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ سود مند ثابت ہوگا۔ جہاں آپ نے اپلائی کیا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے، اور اس کے علاوہ گھریلو اخراجات میں بھی آپ کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت دن میں فرض نمازوں کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 30 مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرین کے لیے یہ ہفتہ آپ کی کاوشوں کا ہفتہ ہے۔ جہاں آپ محنت کریں گے وہاں آپ کو لازمی کامیابیاں ملے گی، لیکن کوشش کیجیے گا آس اور امید صرف رب کریم سے رکھیں۔ جہاں آپ آس اور امید کسی بندے سے رکھیں گے تو سوائے نا امیدی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کوشش یہ کرنا ہے اس ہفتے کہ آپ نے اپنے لائف پارٹنر سے لے کر بزنس پارٹنر تک بہت زیادہ آپ نے محتاط ہو کے چلنا ہے۔ اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا بیہیویئر جہاں آپ پازیٹیو رکھیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چونکہ اس ہفتے کے آخر میں بالکل اماوس لگنے جا رہی ہے، تو وہاں پر آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا بزنس میں نئے ڈیلز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ فی الحال ڈیلے پہ رکھیں، پینڈنگ پہ رکھیں۔ انشاءاللہ جو یہ ہفتہ اختتام کو پہنچے گا تو آپ پروردگار کے رب کریم کے بالکل چاہ سے آپ اپنے سارے معاملات طے کر پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیں۔ اپنے سارے معاملات میں آپ نے سوچ سمجھ کر اسٹیپ اٹھانا ہے۔ اور گھریلو کینسرین کو میں یہی کہوں گی، جو سرطان خواتین ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ کوشش کیجیے گا اپنے اسکن کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ چاہے آپ پانی ابالتے ہوئے، دودھ ابالتے ہوئے، آپ کچن میں اپنے اسکن کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر پیشنٹ ہیں، ان کو بالکل آپ بد پرہیزی کی طرف مت جائیں۔ اپنے صحت کا آپ خود ضامن ہیں، تو اپنے صحت کا آپ خود خیال کیجیے گا۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات یا پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب اور عشاء کے درمیان آیت الکرسی کی تلاوت کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے خود پہ پھونکے گا اور باہر نکلے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام معاملات میں کامیابیاں حاصل ہوگی، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد۔ لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ میں ہمیشہ بارہا آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ لیوز آپ اپنے بالکل غصے پہ بہت زیادہ کنٹرول کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے آپ کے سارے معاملات ایزی ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا اپنے غصے کو آپ کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ یہ غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتی ہے۔ اور آپ نے بھی اس ہفتے اپنے تمام معاملات میں غور اور فکر کر کے کام کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے بزنس پارٹنر سے لے کر لائف پارٹنر تک۔ آپ نے اپنے تمام معاملات میں بالکل آپ نے سنجیدگی سے کام لینا ہے۔ کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل توجہ مت دیجیے گا، جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اسی پہ یقین کیجیے گا۔ اور اگر آپ بزنس کے حوالے سے کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا ڈیل، کوئی نیا کانٹریکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بغیر پیپر ورک کے آپ مت کیجیے گا۔ پیپر ورک کے ساتھ آپ کوئی بھی، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی اسٹیپ، کوئی بھی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا۔
اس کے علاوہ جو شادی شدہ لیوز ہیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں اسپیشلی، ان کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے، اپنے گھر کے معاملات کو سنجیدگی سے لے، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے ریلیکس ہو کے چلنا ہے، صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، کیونکہ زیادہ جلد بازی آپ کو نقصان کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، آپ کے ایکسپینسز کے حوالے سے بھی بہتر ہے، آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آ سکتے ہیں، اور جو لیوز بیرون ملک مقیم ہیں، اسپیشلی جن کا ٹریڈ کا کام ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہوا اس ہفتے بالکل نظر آ رہا ہے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی، صحت کے حوالے سے آپ نے اسپیشلی گاڑی چلاتے ہوئے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، جو سڑک پہ چل رہے ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھیے گا۔ آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات، پریشانیوں کو آپ اپنے مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا، فجر کے نماز کے بعد آپ یا ارحم الراحمین 200 مرتبہ لازمی پڑھے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلہ۔ ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، اپنے سارے معاملات میں آپ کوشش کیجیے گا محتاط رہیے، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو یا گھر کے معاملات ہو، آپ نے اپنے تمام معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ کوئی بھی کوشش کیجیے گا دغا بازی یا فریب اور مکر سے آپ لازمی بچیے گا۔ کوئی آپ کو اکسائیں، کسی نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے تو کسی باتوں میں بالکل مت آئیے گا۔ جو رب کریم آپ کو کہتا ہے، آپ کو الہامات ہوں گے، جو آپ کو خواب آئیں گے، خوابوں پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اس ہفتے بالکل سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اندرون ملک چھوٹا موٹا آپ کو سفر پڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ ابھی جو معاملات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں آپ کے حق میں، تو کسی بھی نئی تبدیلی کی طرف آپ مت جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو لوگ ہیں، جو ورگو شادی شدہ ہیں، اسپیشلی خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے معاملات میں، چاہے وہ آپ کے اولاد کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں، تمام معاملات میں آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اور جو اسپیشلی جو لوگ جاب کے متلاشی ہیں، جنہوں نے اپنا جاب یا چینج کرنا ہے، کسی تبدیلی کی طرف آپ جانے والے ہیں، تو فی الحال برائے مہربانی آپ اپنے سارے معاملات پینڈنگ پہ رکھیں، تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات، پریشانیوں اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا فرض نمازوں کے بعد صبح، دوپہر، شام آپ 140 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ساتواں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کی بھی باغ دوڑ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ کی مالی سرگرمیوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوگا۔ سوشل سرکلز آپ کی بڑھیں گے، اور بزنس کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے بزنس کے معاملات آپ اپنے تک محدود رکھیں، کسی تھرڈ پرسن کو انٹرفیئر کرنے بالکل مت دیں اپنے سارے معاملات میں۔ اولاد کے معاملے میں بھی کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو کوشش کیجیے گا صبر اور تحمل سے کام لے، انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم سب کچھ خود بخود صحیح کر دے گا۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل یا نیا انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیں، اور جلد بازی سے بالکل کام مت لیں۔ صحت کے حوالے سے اس ہفتے چونکہ ریٹروگریشن ہونے جا رہا ہے آپ کے 4th ہاؤس پہ، تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا، اسپیشلی جن کو جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے، ان کو اپنے جوڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوشش کیجیے گا تیل سے مساج کیا کرے اپنے جوڑوں کا، تو اس سے تھوڑی بہت آپ کو ریلیف مل جائے گی۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سورہ واقعہ کی تلاوت 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپین۔ اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ
چیزیں کچھ بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے پراپرٹی کے حوالے سے کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا ہے تو بالکل کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اگر آپ اپنے گھر کے رینوویشن کے حوالے سے کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر گھر کی تبدیلی یا گاڑی کی تبدیلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، ماضی کی کچھ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ ادروائز اگر آپ اس سوچ کو اور ان یادوں کو کنٹرول کریں گے تو چیزیں آپ کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو ثابت ہوں گے۔ آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں کوشش کیجیے گا اپنا رویہ اپنے مسز کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ بالکل صحیح رکھے، اور آپ کا رویہ پازیٹیو رویہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے ماحول کو کافی حد تک بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہی کیجیے، اگر آپ پراپرٹیز میں یا کوئی انویسٹمنٹ میں بزنس میں کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال اسپیشلی جن کے لوہے کے کام ہیں، لوہے کے مصنوعات کے کام ہیں، تو ان کو فی الحال آپ اپنا کام پینڈنگ پہ رکھیں۔ صحت کے حوالے سے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ اپنی والدہ کے یا والد کی صحت کا اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میڈیکیشن کے لیے آپ کا خرچہ پڑے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور بہت زیادہ پیسے آئیں گے، تو اس میں بھی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مالی امور میں آپ کی چیزیں کافی حد تک آپ کا ساتھ دیں گے، اور بیرون ملک سے ہو سکتا ہے کوئی کال بھی آپ کو آئے جس سے آپ مسرور بھی ہوں گے، اور لازمی آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری اس ہفتے سننے کو ضرور ملے گی۔ اور جہاں تک بات رہی اولاد کی شادی کے حوالے سے، تو شادی میں تھوڑی بہت اس ہفتے کوئی پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ اپنا امید پروردگار پہ کریں گے تو وہ ساری پیچیدگیاں بھی حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے آپ آیت الکرسی کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے تمام مشکلات کا حل ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نواں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کا کافی زیادہ ایکٹیو ہفتہ رہے گا، اور جتنے بھی آپ کے ڈیلے کام تھے، چاہے وہ بزنس میں ہوں چاہے آپ کے گھریلو معاملات میں، جتنے بھی آپ کے کام رکے ہوئے تھے، اس ہفتے آپ ان کو پروسیڈ فردر کر سکتے ہیں، آگے لے جا سکتے ہیں۔ چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے اگر ڈسٹربنس چل رہی تھی تو وہاں جا کر آپ کو کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ لازمی ملے گی۔ اور گھر کے رینوویشن کے حوالے سے اگر آپ کچھ چیزیں چھیڑنا چاہتے ہیں تو فی الحال اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں، ان کی طرف بالکل مت جائیں۔ اور سیکنڈلی آپ کی صحت کے حوالے سے کوشش کیجیے گا چڑچڑاپن سے پرہیز کریں، اور اپنے سارے معاملات میں ریلیکس ہو کر تسلی سے کام لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ بزنس پارٹنر سے لے کر لائف پارٹنر تک تمام معاملات میں آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، تو چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ بزنس پراپرٹی میں اگر آپ نے کوئی یہ سٹیپ لینا ہے تو فی الحال اس کو آپ پینڈنگ پہ رکھیں، اور جو لوگ جاب کی جگہ پر جہاں جاب کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہو، چاہے وہ پرائیویٹ جاب ہو، چاہے ان کے لیے سرکاری محکموں میں جو جاب ہے، ان کو پروموشن ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور آپ کی ذمہ داریاں بھی کافی حد تک بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کو آپ کے سینئرز کی طرف سے اپریسیشن اور ریوارڈز بھی لازمی ملیں گے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح شام فرض نمازوں کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج برج جیتی، کیپریکارن۔ بالکل آپ کی مالی باغ دوڑ بہت زیادہ ہے، اور کوشش کیجیے گا اسپیشلی کیپریکارن خواتین کو یہی کہوں گی میں کہ اپنے غصے کو آپ کنٹرول میں رکھیے گا، اور جلد بازی سے چڑچڑے پن سے بالکل کام مت لیں، ریلیکس ہو کے چلیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ بالکل بھی آپ نے چڑچڑاپن نہیں دکھانا ہے، اسپیشلی خواتین کو میں کہوں گی کہ آپ کا مزاج بہت زیادہ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے، تو آپ نے اپنے مزاج میں نرمی لانی ہے۔
اور جہاں تک بات رہی بزنس کی، تو بزنس میں کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، اتار چڑھاؤ آپ کے بزنس میں، آپ کے ڈیلز میں آ سکتی ہیں، پراپرٹی کے خرید و فروخت میں آپ کا کئی کام بنتا ہوا کبھی بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ دیتے رہا کرے، رب کریم آپ کی مشکلات حل فرمائے گا، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو موت کو بھی ٹالتی ہے۔ تو صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اور انشاءاللہ کامیابیاں آپ کو ملے گی۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسپیشلی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی نماز عشاء کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس۔ اس ہفتے آپ کی سماجی مصروفیات کافی زیادہ رہیں گے، سوشل سرکلز آپ کی کافی زیادہ رہیں گے، آپ کی مصروفیت میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا، اگر آپ نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے یا کسی کو قرض دینا ہے یا قرض لینا ہے، تو فی الحال آپ اس کو پینڈنگ پہ رکھیں، کیونکہ نہ تو آپ کو قرض ملے گی نہ ہی آپ کا کام ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر پیپر ورک کے بالکل مت کیجیے گا، اور ہر معاملے میں آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اور جو آپ کے جتنے رکے ہوئے کام ہیں وہ اس ہفتے بھی تھوڑی بہت اس میں چینجز آ سکتی ہے، لیکن اتنی زیادہ سیٹسفائنگ چینجز آپ کو نہیں ملے گی۔ بالکل کچھ لوگ آپ کو اکسا رہے ہیں نگیٹیوٹی کی طرف، اور چیک پاؤٹ کی طرف بالکل مت جائیے گا، اور رسک بالکل مت لیجیے گا اس ہفتے۔ اور اگر آپ شارٹ کٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو شارٹ کٹس کا راستہ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وہ وقت ہی ہوگا، آپ اس پہ کوپ اپ کر جائیں گے۔ صحت کے حوالے سے اسپیشلی جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں جن کو دشواری ہوتی ہے، انہیں بہت زیادہ اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، پرہیز کیجیے گا، اور اپنی میڈیسنز آپ ٹائملی لیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ کی صحت میں۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز عشاء ایک تسبیح آپ یا ذوالجلال والاکرام کا لازمی ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج حوت پائسس، زوڈیے کا آخری گھر۔ اس ہفتے بالکل کوئی آپ کی آس و امید پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کسی جلد بازی کی طرف جائیں گے، بالکل آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ جلدی پیسے ملے، تو یہ ناممکن ہے۔ سلولی اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، آہستہ چلیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ ہر اپنے معاملے میں، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملے میں ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو، آپ نرمی سے اور بردباری سے کام لیں تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور سیکنڈلی صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کو اس ہفتے کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، جو کہ بہت زیادہ معمولی چوٹ ہو سکتی ہے، تو آپ احتیاط کر کے چلیں گے۔ اپنے پاؤں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھٹنوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جن کو اکثر گھٹنوں اور کمر میں درد رہتا ہے۔ آپ مساج کریں، تیل کا مساج کریں گے تو آپ کو ریلیف مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے کوئی بھی ڈیسیژن آپ لیں گے تو اس میں بھی آپ نے بڑوں کا بالکل بڑوں سے مشورہ لے کے کرنا ہے، جلد بازی سے کام بالکل نہیں لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے بھی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، اور خرچہ بھی آپ کا ہوتا رہے گا۔ پیسے جہاں آئیں گے وہاں خرچے بھی ہوں گے، تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں آپ کا خرچہ بڑھے گا وہاں آپ کو پیسے بھی آتے رہیں گے۔ اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، اور تھوڑی موڑی آپ کی دلی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مشورہ آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ کسی سے بھی آس و امید لگانے کی بالکل غلطی مت کیجیے گا۔ آس اور امید صرف رب کریم سے لگائے، کیونکہ وہی ہے جو سب کے آس اور امید پوری کرتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو ہمارا تیسرا کلمہ بھی ہے، اس کی تلاوت
فرض نماز کے بعد کوشش کیجیے گا 10 مرتبہ آپ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، تمام بروج کی پیشن گویاں اس ہفتے کی آج تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔